بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے موچی بن گیا کھوجی۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ شہر بغداد کے محلہ جیلان میں ایک موچی رہتا تھا، نام تھا حارث بن وارث۔ بہت صابر یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا تھا، لیکن اس کی بیوی سدرا بہت بے صبری اور ناشکری تھی۔ ہر وقت میاں کو طعنے دیتی رہتی کہ تم نکمے ہو، کاہل ہو یعنی سست ہو، اتنے تھوڑے پیسے کماتے ہو کہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اپناؤ کہ کچھ پیسے تو ملیں۔ ایک دن سدرا نے بہت چخ کی یعنی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا تو حارث بولا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسا کرو، نجومی بن جاؤ۔ نجومی کون آتا ہے؟ ستاروں کا حال بتانے والا۔ سدرا بولی، کل میں بازار گئی تو وہاں مجھے حاتم نجومی کی بیوی مل گئی۔ ایمان سے کیا ٹھاٹھ تھے اس کے، یعنی کیا شان و شوکت تھی اس کی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ آگے پیچھے دو نوکر تھے اس کے، کپڑے ایسے پہنے تھے کہ میں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس نے ایک دکان سے 5,000 کا قلین خریدا، مجھے تو 5 روپے کی دری بھی نصیب نہیں۔ دیکھو حارث، میری مانو، تم بھی نجومی بن جاؤ۔ ارے نیک بخت، حارث بولا، مجھے تو علم نجوم کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، میں نجومی کیسے بن سکتا ہوں؟ جب حاتم کا بچہ نجومی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے؟ سدرا تنگ آ کر بولی۔ یہاں انہوں نے تنگ آئی تھنک وہ نہیں ڈالا ہوا۔ بس میں نے کہہ دیا، کل سے تم موچی نہیں نجومی ہوگے۔ حارث نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، کسی طرح نہ مانے۔ آخر میاں کو بیوی کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے، یعنی ہار ماننی پڑی۔ دوسرے دن صبح کو حارث نے چوغا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر عمامہ صافہ یعنی رکھا اور بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آئیے صاحبان، آئیے، غیب کا حال معلوم کیجیے، میں آپ کے ستاروں کی چال بدل کر آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ آئیے آئیے، شرمائیے مت گھبرائیے، بہت پہنچا ہوا نجومی ہوں۔ آن کی آن میں اس کے گرد لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ مجمع یعنی ہجوم، لوگوں کا گروہ اکٹھا ہو گیا۔ اس مجمع میں بغداد کا ایک مشہور جوہری بھی تھا۔ جوہری کون ہوتا ہے؟ سونا رکھنے والا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ یعنی رش کو چیرتا پھاڑتا اس میں سے گزرتا حارث کے پاس آیا اور بولا، یا شیخ، میں ایک جوہری ہوں، بادشاہ سلامت نے مجھے اپنا تاج پالش کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا ایک ہیرا غائب ہو گیا ہے، اگر ہیرا نہ ملا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ حارث آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، گردش میں یعنی چکر لگا رہا ہے، اسے گردش سے نکالنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اب تم جاؤ، 1 گھنٹے بعد آنا۔ کہنے کو تو اس نے یہ کہہ دیا، مگر دل میں گھبرا رہا تھا کہ ہیرے کے چور کا پتہ کیسے چلاؤں گا، میرے تو فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ چور کون ہے اور ہیرا کہاں ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، ارے سدرا، تو نے اپنے شوہر کو کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ اتفاق کی بات اس مجمع میں جوہری کی بیوی بھی موجود تھی، اور اتفاق کی بات کہ اس کا نام بھی سدرا تھا۔ حارث یہ سن کر وہ سمجھی کہ اس نجومی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا میں نے لیا ہے۔ وہ تھر کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور حارث کے چوغے کا دامن پکڑ کر بولی، یا شیخ، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس جوہری کی بیوی ہوں، میں نے ہیرا چرانے کی نیت سے نہیں لیا تھا، میں اسے صرف دیکھنا چاہتی تھی، اب سمجھ میں نہیں آتا میں اسے کیسے واپس کروں۔ حارث نے کہا، جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، خدا انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اب تم گھر جاؤ اور ہیرا چپکے سے اپنے خاوند کے چوغے کی جیب میں ڈال دو۔ 1 گھنٹے بعد جوہری واپس آیا تو حارث نے کہا، تمہارے ستارے کی چال کچھ بگڑی ہوئی تھی، یعنی خراب ہوئی ہوئی تھی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے، تم گھر جاؤ، ہیرا تمہارے چوغے کی جیب میں ہے۔ جوہری الٹے پاؤں گھر گیا اور چوغے کی جیب ٹٹولی ہی تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، یعنی بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک تھیلی میں سونے کی اشرفیاں بھری اور حارث کے پاس آ کر بولا، یا شیخ، آپ تو سچ مچ بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں، ہیرا میرے چوغے کی جیب میں پڑا تھا، لیجئے میری بات سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجئے۔ حقیر نذرانہ یعنی جو رقم انہوں نے خوشی میں ان کو دی تھی۔
حقیر کہتے ہیں ادنا کو۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی حارث کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حارث نے گھر آ کر تھیلی سدرا کو دی اور بولا، لو یہ اشرفیاں، اب مجھ سے یہ کام مت کروانا، آج تو بچ گیا ہوں، روز روز نہیں بچوں گا۔ سدرا اشرفیاں دے کر پاگل ہو گئی۔ اس نے حارث کی بات سنی انسنی کر دی اور اشرفیاں گننے لگ گئی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد حارث دکان پر جانے لگا تو سدرا نے کہا، کدھر چلے؟ اب تم حارث موچی نہیں، بغداد کے مشہور نجومی حارث بن وارث ہو۔ بازار جاؤ اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کراؤ۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر۔ ٹھینگا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کا انگوٹھا۔ طاقتور کی بات ماننا پڑی ہے۔ حارث نے چوکا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر عمامہ رکھا، بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی کچھ پوچھتا تو کوئی کچھ۔ حارث یوں ہی اٹکل پچھو کہتے ہیں فرضی، یعنی اندازہ لگا کر جواب دے کر ان سے پیسے اینٹ لیتا، یعنی پیسے ان سے لے لیتا۔ شام کو گھر آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی تھی۔ ایک دن صبح کو وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا، بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث شاہی محل میں پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا۔ وہ دل میں ڈرا کہ خدا خیر کرے، کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں، یعنی ان سے پیسے لے لیتا ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 3 فٹ سے سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔